اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ایک لفظ ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ تو اس کے اندر ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہاں لام کے دائیں بائیں دونوں جانب ایک الف لگا ہوا ہے، تو ان الف کو پڑھا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر چھوڑا جائے گا تو کس بنا پر چھوڑا جائے گا؟ ان تمام باتوں کو آج کے سبق میں ہم سیکھ لیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی تمہیدی طور پر بات سمجھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ اس الف کو جو درمیان میں آ جاتا ہے، اس الف کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ حمزہ وصلی کی شناخت کس طرح سے ہوگی کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے؟ تو اس کے لیے ایک اصول سمجھ لیں کہ وہ الف جو آیت کے سٹارٹ میں آتا ہے اور وہاں سے آپ تلاوت سٹارٹ بھی کرتے ہیں، تو ایسے الف کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش بھی آ جائے اور وہ درمیان میں آئے تو وہ حمزہ جو اوریجنل حمزہ ہے جیسے یہ ہے، اس کی شکل کا بھی نہ ہو، یعنی الف کی شکل کا ہو اور اس پر ہم زبر زیر پیش لگا کر اس کو حمزہ پڑھ رہے ہوں، تو ایسے حمزہ کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت کے درمیان میں ہو، لفظ کے درمیان میں آئے اور وہاں سے تلاوت بھی سٹارٹ نہ ہوتی ہو، تو اس صورت میں ہم نے اس حمزہ کو درمیان میں نہیں پڑھنا ہوتا اور اس کو گرا دیتے ہیں۔ گرانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ پڑھا نہیں جاتا، اور لکھنے میں تو آتا ہے وہ، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو اب اس لفظ کے اندر یہ جو لام کے دائیں بائیں دونوں الف لگے ہوئے ہیں، یہ حمزہ وصلی ہیں، لہذا تلاوت کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں ہم ان دونوں کو گرا دیں گے۔ اور کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ اب اس لفظ کی ذرا گرامر سمجھ لیں۔ با حمزہ زیر بی، چونکہ حمزہ ہے تو ہم اسے ذرا جھٹکا لگا کر پڑھ رہے ہیں۔ بی، سین زبر سا، بی سا، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، بی سلس، یہ الف بھی گیا اور لام پر لگا ہوا الف بھی گیا۔ یہ تختی نمبر 2 اگر آپ نے مرکبات قاعدے میں پڑھی ہوگی تو اس کے اندر آپ کو اس شکل کا لام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ وہی لام ہے، اس کے اوپر جو الف لگا ہوا ہے یہ حمزہ وصلی کا ہے۔ تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، گرا دینا ہے اور پڑھنا ہے اس کو اس طرح سے کہ لام کو سین سے ملا کر، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، بی سلس، بی سلس، میم لام پیش مل، بی سلس مل، بی سلس مل، اس طرح سے اس لفظ کو پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہے سورہ حجرات میں ہی جس کی تلاوت ذرا مشکل لگتی ہے اور اسے درست طریقے سے پڑھنا تقریباً کافی حضرات کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ جی تو ساتھیو دیکھیے گا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر یہ لفظ ہے، یہاں حمزہ کے بعد نون ساکن ہے۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جزم لگا ہوتا ہے۔ آگے یا مشدد ہے اور پھر اس کے بعد حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب بہت سارے ساتھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر نون کو پڑھیں یا نہیں پڑھیں، اور یہ حمزہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لفظ کی بالکل رائٹ پروننسیشن کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں بہت سارے ساتھی الجھتے ہیں۔ تو سر جی اس لفظ کو ذرا سنیے گا، پہلے اس کی تلاوت سن لیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ أَن يَأْكُلَ، تو حمزہ کو آپ نے یا سے ملانا ہے، نون ساکن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یا مشدد ہے، اور مشدد حرف یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے پیچھے والا جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تو بیچ میں سے ہٹ جا، اور متحرک حرف کو ڈائریکٹ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اس لیے یہ حمزہ وصلی یا کے ساتھ مل جائے گا۔ حمزہ یا زبر این، یہ جو حمزہ ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کس طرح سے؟ حمزہ یا زبر این، یا حمزہ زبر یا، این یا۔ ہم جھٹکا کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ حمزہ کے متعلق ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب یہ درمیان میں آتا ہے اور کسی لفظ سے ملتا ہے
تو یہ ایک جرکنگ ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے، یعنی جھٹکے کی آواز پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم یہاں جھٹکا لگا کر اسے پڑھتے ہیں این یا، کاف پیشکو، لام زبر لا، این یأکل لحم اخیہ۔ تو اب اس آیت مبارکہ کو جب شروع سے پڑھیں گے تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، سنیے گا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کو سبق سے فائدہ ہو، اپنے جاننے والے قرآن سیکھنے والے احباب تک لازمی اسے پہنچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، ایک لائک اور ایک شیئر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔